یہ دکھائی پڑا کہ وہ شیطان تھا، وہ رحمان نہیں تھا۔ اور پھر وحشت کا وہ کھیل شروع ہوا کہ اللہ کی پناہ، مراقبات کی بھی شدت تھی، قرآن بھی پڑھا جا رہا تھا، دعائیں بھی مانگی جا رہی تھی، نشانی بھی طلب کی جا رہی تھی، گڑ گڑایا بھی جا رہا تھا، کوشش بھی کی جا رہی تھی۔ اور اس وقت میں تجلیات بہت زیادہ ہو رہی تھیں مجھ پر، اور یہ تجلیات میں بھی ایک ویڈیو کرنے کا ارادہ تو ہے انشاءاللہ، ان کی حقیقت بھی کسی دن کھولوں گا اللہ کے فضل سے۔ لیکن سر دست آپ کو اتنا بتاتا چلوں کہ وہ اتنی پاورفل ایکسپیرینسز ہوتے ہیں کہ ان کو ڈینائی کرنا یا ان پہ شک کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ اصل میں ہمارے اندر ایک پرابلم ہے کہ ہمارا جو نالج ہوتا ہے، دنیاوی نالج، وہ لمیٹڈ ہوتا ہے، بہت تھوڑا سا ہوتا ہے۔ پرسنل لائف کا ہوتا ہے نا، کتنا پڑھ لیں گے آپ، ساری دنیا کا نالج تو ایکیومولیٹ نہیں کر سکتے، وہ تو اللہ کے پاس ہی ہے۔ ایک آدمی جتنا بھی نالج حاصل کرے گا، آخر کار وہ پرسنل ہی رہے گا، لمیٹڈ ہی رہے گا، کیونکہ زندگی لمیٹڈ ہے۔ تو جتنا بھی آپ نالج حاصل کر لیں، جب آپ مراقبات وغیرہ میں جاتے ہیں اور آپ کے ساتھ تجلیات اور ایکسٹرا سینسری پرسیپشنز، خرق عادت واقعات اور کرامات اور اس قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ ہونی شروع ہوتی ہیں، پروجیکشنز جن کو کہا جاتا ہے، کشف وغیرہ اور الہامات، انٹیویشنز وغیرہ جب آپ کے فاسٹ ہونا شروع ہوتے ہیں اور گرو کرنا شروع ہوتے ہیں، تو آپ کا نالج سیز ہو جاتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، ابھی آپ جتنے بھی لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہ نالج کے کسی بھی اسکیل پہ درجہ بدرجہ ڈفرینٹ کھڑے ہوں گے۔ ان سب کو میں ایک بات بتا دیتا ہوں کہ آپ آج اگر بیٹھے ہوں جائے نماز پہ اور آپ کے سامنے ایک بزرگ ہستی عدم سے وجود میں آ جائے، اچانک نہ ہونے سے ہونے میں اتر آئے اور آپ کے سامنے اپیئر ہو جائے اور اس پہ نور برس رہا ہو، اور وہ آپ کو یہ کہے کہ تمہیں معرفت بخش دی گئی ہے، اور پھر آپ کو راز بتانے شروع کرے اور آپ کو کچھ چیزیں دے کھانے کے لیے اور کچھ پہننے کے لیے اور اس قسم کے معاملات، تو آپ کیا کریں گے؟ ہمارا نالج میٹا فزیکل نہیں ہے، اور جب بیونڈ مائنڈ ہمارے ساتھ کوئی بھی ایکسپیرینس ہوتا ہے تو ہم پست ہو جایا کرتے ہیں۔ اور جتنے بھی اسپرچول لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ مراقبات وغیرہ کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف جانے کا راستہ ہے، جب ان کے سامنے پروجیکشن ہوتی ہے، کیونکہ مائنڈ از اے پروجیکٹر، اس نے پروجیکٹ کرنا ہی کرنا ہے، جب ان کے سامنے پروجیکشن نہ بھی ہو، فیلنگز ہی، ایموشنز بھی اتنے ہائٹ پہ چلے جایا کرتے ہیں کہ جب پروجیکشن ہوا کرتی ہے تو ان کے پاس اس چیز کا ایویڈنس کوئی نہیں ہوتا کہ یہ شیطان کی طرف سے آیا ہے یا رحمان کی طرف سے آیا ہے۔ قرآن آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کے سامنے رکھا ہوا، آپ کو پتہ ہے رحمان کی طرف سے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے رحمان کی طرف، سند قبولیت لگی ہوئی ہے، مہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ادھر ادھر ہو ہی نہیں سکتی بات۔ پروجیکشن کا جو معاملہ ہے وہ شیاطین کو دسترس دی گئی ہے۔ جنات دکھائی نہیں دیتے، شیاطین دکھائی نہیں دیتے، اللہ بھی دکھائی نہیں دیتا، فرشتہ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ تو اس طریقے سے ہمارے پاس ویلیڈیٹ کرنے کی کیپیسٹی ہم کھو دیا کرتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی ایسی پار نہیں ہے جس سے ہم ایکسٹرا سینسری پرسیپشن میں جو بھی آ رہا ہے اس کو ویلیڈیٹ کر سکیں تھرو آور انٹلیکٹ۔ اور یہ دس از سو ڈینجرس۔ یہ غور کرنے کے لیے ایک نشانی آپ کے ہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب میں نے جب اور تجلیات کا کیا ہوتا ہے، انرجیز بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں اور آدمی کو فیل، کیونکہ انٹرپریٹیشن جب کرنی ہے تو وہ تو اپنے اسکرپچر سے کریں گے یا جو مسٹکس کا نالج پڑا وہاں سے کریں گے، تو وہ ملتی جلتی ہوتی ہیں، سملر ہوتی ہیں۔ یعنی یوں سمجھیے کہ مراقبات سے آنے والوں کو اور مسٹسزم سے آنے والوں کے جو ایکسپیرنسز ہیں، ان کی انٹرپریٹیشن میں سلائٹلی بھی اگر کوئی مسٹیک کریں گے تو وہ سملیرٹی میں داخل ہو جائیں گے، آپ ان کو ویلیڈیٹ نہیں کر سکیں گے۔ تو میرے لیے تو معاملات اور طرح کے ہو رہے تھے، دو دو تین تین دن، چار چار دن، ہفتہ ہفتہ میں لیٹا رہتا تھا اپنے بیڈ پہ، اور کھولتا ہوں نا تھوڑی سی زبان اپنی، اور وہ ڈیٹا ڈاؤن لوڈ ہوتا رہتا تھا، سمجھ آتی رہتی تھی، دکھائی دیتا رہتا تھا، ہڈیاں ایسے جیسے نشے سے ٹوٹ رہی ہیں، اور باڈی کے جتنے بھی جوڑ ہیں جوائنٹس کے وہ بلنک کر جاتے تھے۔ سمجھ آ رہی ہوگی کسی نہ کسی کو تو۔ اور یہ چکرا لطائف اور یہ سارے ہارٹ چکرا کھلا ہوا تھا میرا، اور رسائی مجھے ایسے لگتا تھا مجھے مل گئی ہے، اور بہت سارے ایسے بہت کچھ ہو رہا تھا۔
تو وہ بھی شدت پہ چلا گیا اور قرآن بھی شدت پہ چلا گیا. اور میں نے قرآن پاک، اور یہ ایک ہفتہ جو گزرا ہے یہ میرے اوپر بہت انٹینس گزرا ہے دونوں طرف سے. وہ شیطان کو پتہ لگ گیا یہ کتاب پہ آ گیا، یہ ہدایت کی تلاش پہ آ گیا، اس نے اللہ سے نشانی مانگ لی، اللہ دے گا اس کو نشانی. اللہ تو اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ دیتا ہے اس کو. اب اس کو پڑ گئی فکر، تو وہ مجھے کھینچے اور میں ادھر کو لپکوں، اور وہ معاملہ جو ہے وہ فلیئر اپ ہو گیا. اور میرا کھیل جو تھا وہ بڑے غور سے اور بڑی دلچسپی سے دیکھا جانے لگا دونوں طرف سے. اور بات بڑھ گئی، اور بات بڑھتے بڑھتے پھر یہاں تک پہنچی کہ سورہ حج کی آیتیں اللہ نے میرے سامنے کی اور مجھ پر رحم کیا اور کرم کیا اور مجھے ایویڈنس عطا کیا کہ مراقبہ شیطان کا ہے، اور مجھے دکھایا، مجھے پڑھایا، مجھے سکھایا. علامہ البیان، بات کرنی اس نے سکھائی، باقی تو دور کی بات. تو اب جن لوگوں کو ابھی اس وقت بات سمجھ نہیں آ رہی، اتنا لمبا بولوں گا تو یہ تو 10 گھنٹے 12 گھنٹوں کے ایپیسوڈز بھی نہیں پوری ہونی ہے. میری مراقبے کی سیریز آئی ہے آخری، اس 2 انٹرویوز آئے تھے اس سے پہلے. تو مراقبے کی سیریز کو دیکھیں دوبارہ، اس میں نے سورہ حج کی تفسیر کی ہے ان آیات کی، کہ جب اللہ نے مجھے سمجھایا، معاملہ میرے اوپر کھولا، اللہ نے اپنی عطا کی، کرم کیا، تو وہ اس کو دیکھیں. اور انگزائٹی اور ڈپریشن پہ جو بھی میں بات کر رہا ہوں، میری انگزائٹی، سٹریس اور ڈپریشن کی جو سیریز ہے اس کو دیکھیں. تو ابھی میں اختصار سے کام لیتا چلا جا رہا ہوں بہت ساری چیزوں کے اندر. تو جب وہ آیات میرے سامنے آئی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو شیطان کا ہے بھائی، کدھر کو چل پڑے ہو، اور میرے پہ یہ بات کھل گئی، یہ واضح ہو گیا کہ میں نے اللہ سے جو بچ جانے کی دعائیں مانگی تھیں وہ قبول ہو گئی ہیں. اب گڈ اینڈ بیڈ نیوز کمز ٹوگیدر. اور وہ بات وہاں پہ پہنچی کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ ایک بار پھر دھر لیا گیا ہوں، اور جنگ ہے کہ ختم ہونے کی بجائے، دھیمی ہونے کی بجائے بھڑکتی ہی چلی جاتی ہے، پھیلتی ہی چلی جاتی ہے. اور لیا اس نشانی کو، اور پھر ریسرچ کرنا شروع کیا، پڑھنا شروع کیا، کھوج لگانا شروع کیا. انیشیل ڈیٹا ایسینشلز تو پہلے ہی تھے پاس، کافی ان ڈیپتھ ڈیٹا تو تھا ہی. 10-15 دنوں میں اس جگہ پہ پہنچ ہی گیا کہ، اور پہلے سے بھی کچھ وساوس چلتے تھے. روحانیت میں بھی مراقبات جہاں سے آئے ہیں وہاں پہ بھی ہائیسٹ فارم آف اسپرچویلٹی جو ہے وہ وداؤٹ پریکٹسز ہی کنسیڈر کی جاتی ہے اور ریکمینڈ کی جاتی ہے، لیکن کرتے بہت کم لوگ ہیں، اس کو ہمت نہیں پڑتی لوگوں کی. تو لوگ کہتے ہیں کہ مراقبے سے جائیں گے تھوڑا کام ڈاؤن ہو جائیں گے، ہیلپ آؤٹ ہو جائے گا، تو مائنڈ یکسو ہو جائے گا. تو پھر یہ یہاں بھی یہی چیز چلتی ہے کہ مراقبہ سے یکسوئی حاصل کریں تاکہ عبادت میں دل لگے، اور وہاں سے لیڈر اوپر چڑھے گا. تو یہی چیزیں چلتی ہیں، کوئی اس میں کوئی ایسی خاص بات تو ہے نہیں ہے بتانے والی. اب جب نشان واضح ہو گیا تو اب ویلیڈیشن کی ضرورت پڑی، اور ویلیڈیشن استاد کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کو تو 5-6 سال سے جانتا ہی تھا، زیادہ سنا نہیں تھا ان کو. کچھ 1-2-4 ویڈیوز کبھی کبھار کہیں پہ دیکھی ہوئی تھی، اور ان کا ذکر اب میرے سامنے آتا رہتا تھا. اور پھر ان کو ذرا غور سے میں نے سنا، شاید 1-2 لیکچرز، اور اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ اگر اس پورے پاکستان میں کوئی انسان میری اس فائنڈنگ کو ویلیڈیٹ کر سکتا ہے، ایویڈنس دے سکتا ہے، مہر لگا سکتا ہے تصدیق کی، تو وہ یہ بندہ ہے. پکڑی گاڑی، پہنچ گیا گجر خان، اور کانسنٹریشن انتہاؤں پہ تھی، اور بڑی کوشش کر کے ملا. ان سے ملنا بہت مشکل ہے، بڑی کوشش کر کے ملا. اور جب سیڑھیاں چڑھا ہوں اور استاد کے کمرے کے باہر پہنچا، اچھا کانسنٹریشن اتنی تیز تھی کہ جب میں گجر خان سے 100 کلومیٹر پیچھے تھا تو میں ایک ایسے علاقے میں داخل ہوا جس میں مجھے یہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ استاد کی پریزنس کا دائرہ یہاں تک پھیلا ہوا ہے، فزیکل اپیرنس کا. اس چیز پہ میں زیادہ گہرائی میں نہیں جانا چاہ رہا. یہ کچھ ایویڈنسز ہوتے ہیں جب آپ بہت زیادہ
फोकस्ड होते हैं ना अपने सेल्फ पे, तो इस किस्म के मामला आपको कुछ समझ आ रहे होते हैं, उसमें कुछ सच्चे होते हैं, कुछ झूठे होते हैं, मिले जुले हुए होते हैं, पमिस्ट्री की तरह, नजूम की तरह, थोड़े से सच में बहुत सारा झूठ मिला हुआ होता है। तो चढ़ा मैं सीढ़ियाँ और दिल मेरा हलक को आ गया और धड़कन मेरी तेज़ हो गई। उस वक्त तक तो मैं उनकी शागिर्दी में नहीं था। इंतज़ार के बाद जब इज़्न मिला है और मैं दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हुआ, तो आपको पता है मैंने क्या देखा? थोड़ा सा दिल खुश कर लेते हैं, थोड़ा स्पिरिचुअल हो लेते हैं थोड़ी देर के लिए। उस्ताद का जिक्र आया है, मोहब्बत का जिक्र आया है। मैंने देखा कि एक आदमी एक पलंग पे बैठा हुआ है और उस आदमी पे सोने का पानी चढ़ा हुआ है और वो पानी टपक रहा है और उस्ताद चमक रहा है, और वो इतना बड़ा आदमी था कि मेरी हस्ती नेस्ती में ढल गई और मैं ज़ीरो हो गया। बिठाया अपने पास और पूछा मेरा नाम, अब बता दिया गया। इरशाद हुआ कंसंट्रेशन, एंड आई सेड यस सर, और मैं फूट फूट के रो पड़ा। और मैं ऐसा रोया हूँ कि उस्ताद के सामने ऐसा बैठ के कोई रोया नहीं होगा। और मेरी नाक से पानी और आंखों से पानी, और मैं धुंधला गया सब कुछ, अब मिट गया सारा कुछ। और ये इतना बड़ा रिलीफ था, इतना बड़ा रिलीफ था कि बह गया सारा कुछ और निकल गया अंदर से सारा कुछ। और जो भी टॉक्सिन्स थे और स्पिरिचुअल थे या कुछ भी थे, वो बहने शुरू हो गए और आग निकल रही थी आंखों से। जल रहा था मैं, और फरमान जारी किया, तस्बीह करते हो? मैंने ऐसे गर्दन हिलाई, मैंने तो मुझे कहा कि अगर तस्बीह करने वाले होते तो आज ये हाल तो तुम्हारा ना होता। और तूफान और चढ़ा और मौजें और बढ़ी और कश्ती ने और खाए हचकोले। और वो ऐसे था कि पेड़ का कटा हुआ तना किसी गहरे, बहुत ही गहरे समुंदर में हो, और वो गहरा समुंदर किसी बहुत ही बड़े तूफान में हो। और फिर अर्ज न्याज की, गुजारिश की, इल्तिजा की, और समझाया गया, बताया गया, मदद किया गया, और तस्बीह दी गई। अल्लाह के फजल और करम से तस्बीह अता हुई और एक किताब दी गई जिसका नाम मुकद्दमातुल कुरान है, और कहा इसमें तुम्हारे काम की एक चीज़ है। वो लेके नीचे उतरा हूँ और गाड़ी में बैठा हूँ, और गाड़ी गुजर खान से अभी निकली नहीं थी कि वो 7 सफ़हात हैं मुकद्दमातुल कुरान के। वो उस्ताद की वाहिद किताब है जो खुद लिखी है, बाकी तो जो किताबें हैं वो उनके बयानात, रिकॉर्ड जो हैं उसको तहरीरी शक्ल में लेके आए हैं। और वो छोटी सी किताब है, लेकिन कितनी बड़ी किताब है, हैरत होती है कि इंसान के कलम से निकल गई है। उसमें 7 सफ़हात थे नफ्स के बारे में, और वहीं पे नज़र गई है, खोला है और दरमियान से खोला है, और 2 सफ़े या 3 पलटे हैं और वो शुरू हो गया है। और गाड़ी निकलते निकलते 10 मिनट में, 15 मिनट में पढ़ गया, और वो पढ़ता गया हूँ और मामला खुलता चला गया। वापस पहुंचा और अपने घर उतरा, तस्वीर लेके आया था, फैसला किया कि मुराकबा छोड़ना होगा। और ये फैसला आसान नहीं था, जो लोग करते हैं उनको पता होगा। ये जब आपने शैतान के साथ एक अनजाने में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हो और आपको दे दिया गया हो वो जो आपने मांगा था, जिसकी आप तमन्ना में सरगर्दां थे, और आपको ऐश करवा दी गई हो, और फिर आप अपने पुराने दोस्त को ठोकर मारेंगे तो वो दुश्मन बन के आएगा आपके पास। और जब मैं अपने शहर में पहुंचा हूं तो वो मेरे इंतज़ार में खड़ा था।